بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل اعلان کرو، کہہ دو، ان اگر تم سب تحبون محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے تمہارا اللہ سے، کہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تعالیٰ کو اگر تم اپنا محبوب مانتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب مانتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا محبوب ہے، پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو رسول فرماتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ یحببکم اللہ، یہ یحبب جزا ہے، مجزوم ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ پہلا انعام ملے گا الرسول کی اتباع سے۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ بھی مجزوم ہے، اور تحفظ فرمائیں گے تمہارا۔ یغفر جو ہے یہ مغفر سے، مغفر خود کو کہتے ہیں، شیلٹر، ہیلمٹ، جو تحفظ کرے، ذرا بختر، تو تحفظ فرمائیں گے، محفوظ کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذنوبکم، گناہوں سے، کوتاہیوں سے، شارٹ کمنگ سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہیں ہی مغفرت فرمانے والے، رحمت سے نوازنے والے۔ اور کہو اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو الرسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ بیک آؤٹ ہو جائیں، کنی کترا جائیں، اس جو آپ نے ان سے مطالبہ کیا اس سے بیک آؤٹ ہو جائیں، منحرف ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ہاں جی، پہلو دکھا کر پیچھے ہٹ جائیں، پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو جان لو کہ بلا شبہ اللہ لا يحب الکافرین، کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو محبوب نہیں رکھتا، کافروں کو اپنی محبت سے نہیں نوازتا۔ یہ آیت یا یہ مقام قرآن کا بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے نا وہ ثمرہ بتایا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ الرسول کی اتباع کرو۔ اب آج ہم الرسول کی اتباع کیسے کریں؟ اتباع رسول کا کیا طریقہ ہے؟ کیا عربی زبان بولنا، عربوں کے ہاں جانا، مکہ مدینے کی سیر کرنا، یا آپ جیسا لباس پہننا، یا جو سنت ہے تو آپ کے ماحول میں چلے جانا، آپ کی معاشرت کو اختیار کرنا، یا آپ کی شکل صورت جو تاریخ میں شمائل میں ہے اس کو اختیار کرنا؟ کیا کریں؟ کیونکہ اس ضمن میں دو موقف ہے۔ ایک اہل روایات کا ہے، اہل روایات تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا لو، یعنی آج جو ہمارے ہاں سبز پگڑیاں آ رہی ہیں، کہیں کالی پگڑیاں آ رہی ہیں، کبھی نسواری پگڑیاں آ رہی ہیں، یہ سارا کیا ہے کہ یہ مظاہر ہیں رسول کی محبت کو اختیار کرنے کے، اور جب آپ رسول کی محبت کو اختیار کریں گے تو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ سوال ہے کہ محبت رسول کیا ہے، جس کا یہ ثمرہ ہے محبوبیت رب اور ذنوب سے مغفرت۔
اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن اور رحمت پر رحمت، ایک پہلا اس آیت میں یہ مسئلہ ہے بڑا اہم۔ دوسرا مسئلہ دوسری آیت میں جو آیا ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ الرسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھیں اللہ کی اطاعت بغیر الرسول کی اطاعت کے ناممکن ہے۔ الرسول کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت ہے۔ نمبر 2، الرسول کی اطاعت بھی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ، اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیا ہے؟ اولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ رسول کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ رسول کی اطاعت نہ ہو، اور رسول کی اطاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کے ساتھ مشروط کیا ہے؟ اولی الامر کی اطاعت کے ساتھ۔ تو اب اللہ، الرسول اور اولی الامر منکم، یہ تین اطاعتیں، ان کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ تین اطاعتیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو تصور ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ سنت، حدیث۔ اور اولی الامر کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ فقہا کی، علماء کی۔ تو یہ تین اطاعتیں جو ہے نا وہ سمجھی گئی ہیں، الرسول کی سنت، اللہ کی کتاب، اور اولی الامر فقہائے امت، فقہ، اللہ کتاب، حدیث یا سنت اور فقہ، یہ تین اطاعتیں مانی گئی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الرسول کی اطاعت کے بغیر، جس طرح میں نے کہا اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اولی الامر کی اطاعت میں ہے۔ اب مثلا یوں چلیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، تو اس کے بعد ابو بکر ان کی جگہ پر آ گئے۔ کیا ابو بکر کی اطاعت اور تھی اور رسول کی اطاعت اور تھی؟ کیا یہ دو اطاعتیں الگ الگ تھیں؟ یا اگر ہم ابو بکر کی اطاعت کریں گے تو اسی میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہو جائے گی؟ یہ دوسرا اہم سوال ہے۔ اور آج ہم الرسول کی اطاعت کیسے کریں؟ آج الرسول کی اطاعت کیسے کریں؟ تو یہ دو بڑے بنیادی سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جواب پر ہمارا اگلا جو نقطہ نظر ہے نا، اس کی صحت یا سلامتی اور غلط یا ناپسندیدہ، اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، دونوں بنیادی مسئلے ہیں اور پریکٹیکل لائف کے مسئلے ہیں۔ تو یہ پہلے تو ان دو پر ہم گفتگو کریں، پھر آگے چلیں گے، اور چونکہ یہ مسائل آگے بھی آئیں گے اس ضمن میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی الرسول کی اطاعت آئی ہے نا، وہ تمام مدنی صورتیں ہیں۔ کسی مکی صورت کے اندر الرسول کی اطاعت نہیں ہے۔ رسول پر ایمان مکے اور مدینے دونوں میں ہے، لیکن رسول کی اطاعت صرف مدنی صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں نہیں ہے۔ فرق کیا ہوا کہ الرسول کی اطاعت ہے بحیثیت الحکم، اتھارٹی، حاکم، جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کے اندر جو عملی پریکٹیکل اتھارٹی ہے، فیصلہ کن، جس کا صحیح اور غلط کا ججمنٹ فیصلہ ہوگا اور وہ نافذ ہوگا۔ تو نفاذ، قوت نافذہ کے بغیر رسالت کی اطاعت نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت دراصل اس وقت ہوتی ہے جب وہ امپیریٹو، جب وہ آمر و نہی ہوتا ہے۔ جب تک امر و نہی کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ کہیں مکی صورتوں میں آپ کو اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ اطاعتیں کتنی ہیں اور اس کی عملی شکل کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیا ہے اتباع کا مسئلہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پہلے ہم اتباع کو لیتے ہیں، پھر اطاعت کو لیں گے۔
اتباع کے ضمن میں یہ بات دیکھیں کہ جو رسول ہیں 40 سال پہلے بھی وہ رسول موجود تھے یا نہیں؟ نزول قرآن سے پہلے، وحی سے پہلے آپ موجود تھے یا نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میری اتباع کرو؟ وہ کیا چیز ہے جس کے آنے سے رسول کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ ایک آنے سے پہلے کی زندگی اور ایک آنے سے بعد کی زندگی۔ آنے سے پہلے کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو واجب الاتباع قرار نہیں دیا، مطاع اور متبع۔ یہ کب ہوا؟ جب قرآن کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، یعنی جس چیز نے ان کو قابل تقلید اور قابل اتباع قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ نزول قرآن، وہ وحی کا نزول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا، ہدایت ربانیہ کا آپ کے قلب اور قالب پر اس کا نزول ہے۔ تو رسول کی اتباع کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس پر علم الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مثلا ہم اس ضمن میں ایک مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دیکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، 42-43 دونوں، یہ 42-43 ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ماقبل سورہ مریم آیت نمبر 43۔ پہلے سے بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ آیت نمبر 40 ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ کتاب میں کیا کرو؟ ذکر کرو۔ اب کتاب میں ذکر کرنے سے کیا مراد ہوگا؟ ریممبر؟ نہ، کتاب میں جو ذکر ہے اس کو سمجھو۔ نہیں، کتاب سے ذکر نہیں کر رہا قرآن، یوں نہیں کہہ رہا کہ وَاذْكُرْ عَنْ کتابک، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یہ ہے رسول، اس کو اندراج کرو۔ جس طرح آپ خط لکھ رہے ہیں تو باہر سے کوئی آدمی کہتا ہے بھائی اس خط میں یہ بھی ذکر کرنا، یہ ذکر انسرٹ ہے، اندراج ہے، اس کو رومان اکتب ہے کہ اس کتاب میں سے نہیں، کتاب میں ذکر کرو۔ کتاب میں ذکر کے کیا معنی ہے؟ درج کرو، تحریر کرو، ثبت کرو، اندراج کرو، تحریر کرو، لکھو۔ لہٰذا قرآن حکیم کا اول کاتب جو ہے وہ رسول ہے، اور اس ضمن میں ہم 29/51 میں یا 49 میں ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، قرآن کے نزول سے پہلے آپ نے لکھنا اور پڑھنا نہیں جانا، لیکن نزول قرآن کے بعد جس طرح آپ کو پڑھنا آ گیا، لکھنا بھی آ گیا، آپ قرآن کے پڑھنے والے بھی تھے اور لکھنے والے بھی تھے۔ لہٰذا یہ جو سمجھنا ہے کہ آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، یہ نزول قرآن کے بعد غلط ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وہ ابراہیم کیسا تھا؟ انہو کان صدیقا نبیّا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ صدیق نبی کہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے تھے۔ اللہ صدیقا نبیّا کہتا ہے، ہم کہتے صرف 3 جھوٹ بولے تھے، تو غلط بات ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق نبی، دوسری طرف ابو ہریرہ کہتے ہیں، تو ہم ابو ہریرہ پر ایمان نہیں لائے، نہ مکلف ہیں، نہ ان کی روایت جو ہے وہ 100% جو ہے وہ قرآن کی طرح قطعی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بیان کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ انہو کان صدیقا نبیّا، باقی راویوں کے اندر کذب اور صدق سارے احتمالات ہیں۔ آگے فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، کیوں معبود بنا رکھا ہے آپ نے ان کو، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی نفع نقصان کے مالک۔
اس کے بعد یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان. اس میں بھی اختلاف ہے. پتہ ہے ہمارے بعض مسلمان دوست سیدنا ابراہیم کے باپ کو آزر نہیں مانتے، کافر نہیں مانتے. کہتے نہیں جی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. یہ کون تھے؟ چچا تھے. ہم کہتے ہیں کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر رکھو تاکہ کوئی قرینہ نہ ہو جو اس کو دوسری طرف لے جائے. تو ہم ان کو باپ ہی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اے ابا جان، دیکھیں آیت نمبر 43، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یہ دیکھیں یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس العلم آیا ہے. العلم دا نالج، جو ریویل نالج ہے اللہ کی طرف سے. میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں اس کے نتیجے میں آپ کو سیدھا مستقیم سلامتی والا ہموار پائیدار راستہ اس پر چلا کر ہم منزل مراد تک پہنچیں گے. بس اتباع کس چیز کی ہوئی؟ اس علم کی اتباع ہے. یعنی جب تک ان کے پاس علم نہیں آیا انہوں نے یہ نہیں کہا. علم آیا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ میری اتباع کرو. یعنی اتباع نبی کی شخصی نہیں ہوتی، نبی کی شخصی اتباع نہیں ہوتی. نبی کی اتباع العلم کا مظہر ہونے کے حوالے سے ہوتی ہے کہ میرے پاس العلم ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو لازمی بات ہے کہ جس طرح ایک ریاضی دان جو ہوتا ہے، ایک ریاضی کی کتاب پڑھانا، اس کا مصنف ہونا اور خود ریاضی دان ہونا، ان میں لازمی بات ہے، فرق ہے. تو رسول کی اتباع ہے باوجہ اس العلم کے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. اور اس العلم کے آ جانے کی وجہ سے اس کی اتباع ہوتی ہے کہ جب جماعت ہم نے ایک بننا ہے، جماعت جب بھی بنے گی تو جماعت کا کوئی قائد ہوگا. ایک ہے جماعت کا قائد ہونا، ایک ہے پوری سوسائٹی کا. پوری سوسائٹی جب سوشل آرڈر بنتا ہے تو اطاعت ہوتی ہے، جب ایک کمیونٹی ہوتی ہے تو اتباع ہوتی ہے. اتباع جو ہے وہ خالصتاً ایمان کا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ الرسول ہیں مدینے میں تو جو بھی اس اسٹیٹ کے اندر رہے گا اسے آپ کی اطاعت کرنا پڑے گی، خواہ آپ پر ایمان نہ بھی لائے ہو. مثلا یہود ہے، سٹیزن جو ہے نا، سٹیزن کے لیے شرط ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور ایمان والے کے لیے شرط ہے کہ وہ اتباع کرے. اتباع زیادہ کمپریہنسو ہے، جامع ہے، لیکن اس پہ ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے. تو اتباع کے باب میں شرط ہے کہ اتباع العلم کی ہے اور وہ وہی ہے. اور وہی کے باب میں جو رسول کا موقف ہے تو یہ دو مقام دیکھیں، 650 سورہ الانعام. کیا فرماتے ہیں کہ اے رسول، کل کے تحت حکم ہو رہا ہے نا، کل یہ اعلان کرنا ہے رسول نے. کیا اعلان کرنا ہے؟ لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا. مولوی صاحب کہیں، مفتی کہیں، قاضی کہیں تو اپنی ذمہ داری پر کہیں نا، میں نہیں کہتا بطور رسول. اللہ کا حکم ہے کل، میں تم سے نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا بھائی؟ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے. آج کل کے مولویوں پیروں کو دیکھو، 2 ٹکے کے آدمی ہوتے ہیں اور زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں بتاتے ہیں جنت دے رہا اور مخلوق خدا کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے. فرماتے ہیں آنے والوں آؤ تو یہ سن لو میرا اعلان، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس. میرے پاس.
ہمارا تو ہر مولوی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ سے جو لینا ہے مجھ سے آ کر لو یار، میں تو نائب ہوں. یہ تو رسول کے پتہ نہیں کس کس کے، تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. نمبر 2 ولا عالم الغیب. یہاں تو ہر جانے والا جو ہے جس کے اوپر جائیں گے، اجی میرے اوپر تو تمہارا سب حال معلوم ہے مجھے، تم کامیاب ہوگے، تم ناکام ہوگے، تمہارا گھوڑا جیتے گا، تمہاری یہ جنس جو ہے اس میں تمہیں نفع ہوگا نقصان ہوگا، ساری اسی لیے تو یہ ساری پیری مردی کے چکر ہے. لیکن رسول اعلان کر رہا ہے کہ میں لا عالم الغیب. آگے 7:188 میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر مجھے پتہ ہوتا کل یہ ہونے والا ہے، لو کنت عالم الغیب، تو کیا ہوتا، لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کسی محاذ پر مجھے پسپائی نہ ہوتی اور کسی جگہ مجھے کیا نہ ہوتا، کوئی یعنی ایسی چیز جو وانٹڈ نہیں ہے وہ میرے اوپر، میری جماعت پر کیسے آتی، اور تمام کامیابیاں میری مٹھی میں ہوتی. تو ایسا تو نہیں ہے، کتنی جگہ پر آپ کو پسپا ہونا پڑا. تو کیا فرماتے، الغیب میں نہیں جانتا آنے والا کل کیا چھپا ہے وقت کے اندر. نمبر 3 ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں ما فوق البشر ہوں، میں فرشتہ ہوں. فرشتے چونکہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ان کی کوئی حاجت نہیں ہے. جس طرح آج ہمارے ہاں یہ پیر صاحب تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی انہوں نے ایک سیب پر گزار دی، اور ایک سیب بھی تصور میں آتا ہے کہ شاید کھایا ہوگا، نہیں، صرف سونگھ لیا کرتے تھے، صرف سونگھتے تھے، کھاتے نہیں تھے. بس ایک پیالے پر ساری زندگی گزار دی. اور ایک چلہ معکوس ہے، ایک دھاگا کچا دھاگا جو ہے نا، اس سے اپنے آپ گردن باندھ لی اور کنویں کے اندر الٹے لٹک گئے. 40 سال تک لٹکے، نہ کھانا نہ پینا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ. تو 40 سال کے چلہ معکوس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابدال کا مقام دے دی، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، اور مقام مل گیا ابدال کا. میں تم سے نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں. اور آگے دیکھیے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، پیچھے پیچھے چلتا ہوں اس چیز کے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور کرتے. یعنی کیا معلوم ہوا کہ رسول کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ وحی کی. تو جب ہمیں کہا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں تو کس کی اتباع مقصود ہے؟ وحی کی. وحی کی اتباع کرنی ہے جماعتی طور پر. یعنی الرسول کی اتباع دراصل الوحی کی اتباع ہے، علم الہی کی اتباع ہے، اس کلام الہی کی اتباع ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور آنکھوں والے؟ اندھا کون ہے اس سیاق و سباق میں؟ جو یہ سب کچھ کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے خزانے رسول کے پاس ہیں، رسول عالم الغیب ہے، اللہ کا رسول سپر نیچرل ہے، اور اللہ کا رسول وہی کی اتباع نہیں کرتا بلکہ وہی اس کی خواہش کے مطابق اترتی ہے. جو وہ بولتا ہے وہی ہے، جو بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. اس کو تو جس کا ہر بول وہی ہے، اس کو وہی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہی ہے اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا پن قرار دی ہے، اور ان کے اقرار کو بصارت قرار دی ہے، بصیرت قرار دی ہے. ہم یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ باتیں آج ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ فکر ختم. افلا تتفکرون. بات یہ ہے کہ ہم نے عقل و خرد کے چراغ گل کر رکھے ہیں، ہم تفکر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے. کتاب اللہ کو اندور بحروں کی طرح
کیونکہ کتاب اللہ کو ہم اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ سوچ سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ تو مردوں کو ثواب پہنچانا ہے اندھوں بہروں کی طرح۔ تو یہ جو رسول اللہ کے اعلانات ہیں یہ بار بار کوئی ایک جگہ نہیں ہے، یہ 6:104 میں بھی ان اتبعوا کا حصر ہے، 11:24 میں بھی یہی چیز ملے گی، 5:100 میں بھی ملے گی، 13:16 میں بھی ملے گی، 9:19 میں بھی، کہ میں تو وحی الہی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اور اس کی 6:19 دیکھیں کہ جو میرے اور آپ کے حوالے سے جس کی اہمیت ہے، اسی سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں میرے اور آپ کے حوالے سے جو کرنے کا کام ہے نا، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ 19 آیت دوسرا حصہ میں لے رہا ہوں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیوں وحی کیا گیا ہے؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اندھ اور بہروں کی طرح انگلیاں پھیرتے رہو سطروں پر۔ کیوں کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، لِأُنذِرَكُم بِهِ، انذار کیا ہے؟ بیدار کرنا، جگانا، تاکہ جگاؤں میں تم سب کو کس کے ذریعے؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَمَن بَلَغَ، من بلغ کے کیا معنی ہے؟ جو کچھ جس تک پہنچے۔ دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میں بیدار کروں، جگاؤں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور ان سب کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی منذر ہیں، کن کے لیے؟ موجود صحابہ، اور وجود صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، تاکہ ہم، کیوں کہ آپ نے صحابہ کو تیار کیا، انہوں نے آگے تابعین کو تیار کیا، انہوں نے تبع تابعین، انہوں نے آگے، تو امت میں جتنا بھی انذار کا کام ہو رہا ہے، منذر اول کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور من بلغ کا دوسرا معنی بھی ہے کہ میں بھی اس کے ذریعے انذار کروں اور جس تک یہ پہنچ جائے، جس کو آپ نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیتاً، کہ پوری امت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے۔ بلغوا انی، میری طرف سے پہنچاؤ، اور آگے کیا مقام دیا؟ ولو آیتاً، اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث ہے بہت بڑی اس دور حاضر میں میرے اور آپ کے لیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ سے کہ میری امت کے بہترین آدمی کون سے ہیں؟ کون سے؟ صحابہ معمول خاموش رہے، پھر پوچھا تو صحابہ خاموش رہے، پھر صحابہ سے وہ نہیں، جواب تو دو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ پر ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ہمارے خیال میں تو آپ کی امت کے بہترین افراد ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تم سے ایک تو بہترین افراد پوچھا، دوسرا میں نے پوچھا میرے بھائی کون ہیں، من ہم اخوانی، میرے بھائی کون ہیں؟ تو اس پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رفقا، تم تو میرے اصحاب ہو، و اخوانی یاتون من بعدکم، اور میرے بھائی تو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ میرے بھائی، فرمایا تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بھائی اس وقت اس امت میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے کہ ان داسر الاسلام، کہ لوگ کہیں گے اسلام ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، ہم نے نشان مٹا دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو فرمایا اس دور میں کہ جب اسلام کے، قرآن کے آثار اور نشانات مٹائے جا رہے ہوں گے، اس دور میں ایک جماعت ظاہر ہوگی، وہ جو جماعت ہوگی میرے اوپر ایمان لائے گی بالغیب۔ تم نے تو کامیابیاں دیکھی اسلام کی، قرآن کی، کافروں کے سر کٹتے دیکھا، یہ بلال اور صہیب اور یاسر کے کو سر بلند ہوتے دیکھا، لیکن وہ اس دور میں آئیں گے جب ہر چیز سرنگوں ہوگی،
اور وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے ایمان بالغیب. اور فرمایا کہ وہ پھر اس قرآن کی توحید کو، مشن کو، دعوت کو غالب کرنے کے لیے ان کو مہاجت بھی کرنی پڑے گی، ہاں جی، ماریں بھی کھانی پڑیں گی، اور وہ اس غلبے کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد و جہاد کرنے والے ہوں گے. فرمایا اولئک اعظم الناس من امتی وہم خلانی و اخوتی، وہ میری امت کے بہترین افراد ہوں گے اور وہ میرے بھائی ہوں گے، اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان اخوان کو اپنے لیے اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤں. تو آج گویا کہ صحابہ والا مقام پانے کے لیے، اخوان کا مقام حاصل کرنے کے لیے راستے کھلے ہیں، بشرطے کہ ہم کام وہ کریں صحابہ والا، کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لا کر اپنی زندگیوں کو اس کے آئیڈیل کے مطابق بنانے کے لیے ہجرت، جد و جہد، جہاد، تبلیغ، دعوت، مثابرت، ہاں جی، وہ جو طریقہ کار قرون اولیٰ والا تھا. جس طرح امام مالک فرماتے ہیں لن یصلح هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے دور میں ہوئی تھی. تو پہلے دور کا باعث بھی قرآن تھا اور آخری دور کا باعث بھی قرآن ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور بالغ، یہ جو بلاغ کرنا ہے، بلاغ، اس میں ایک مقام دیکھیں 5 سورہ المائدہ اور آیت 67، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہے امت کی تحفظ کی گارنٹی. اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، ابلاغ کرتے رہیں، پہنچاتے رہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی جانب. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ اس پہنچانے کے عمل میں کچھ کوتاہی کریں گے، روک دیں گے، کوئی عمل معطل کر دیں گے، روک دیں گے، انقطاع کر دیں گے، تو کیا فرمایا؟ فما بلغت رسالتہ، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں کے جو خطرات ہیں، خدشات ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، حملے ہیں آپ کی ذات پر، ان کا دفاع اللہ کریں گے، اللہ آپ کو بچائیں گے. اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کیا معنی ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین؟ حالہ کون ہے ان کا؟ نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ کافر کون ہے؟ جو رسول اللہ کی تبلیغ کے راستے میں حائل ہوں گے، جو کتاب اللہ کے انوار و تجلیات کے فروغ کے راستے میں مانے ہوں گے، مزاحم ہوں گے. اور لا یہدی اللہ قوم الکافرین کا معنی ہے کہ وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یعنی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کتاب اللہ کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں کھڑی کریں گے ان کا قلع کما اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے، مشیت غالبہ سے کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اس ضمن میں جو کام کس پیٹرن پر کرنا ہے، تو یہ 1452 میں اس کا ایک نقشہ ہے، اور وہ علم اور عمل دونوں کے حوالے سے بہت جامع مقام ہے. سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے 1452. ھذا بلاغ للناس، ایک بات، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، دوسری بات، وَلِيَعْلَمُوا، تیسری بات، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، چوتھی بات. کیا بتاتے ہیں؟
ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ بلاغ للعرب نہیں فرمایا، للمؤمنین نہیں فرمایا، للناس، تمام نوع انسانی تک اس کا پہنچانا واجب ہے، اور یہ وجوب کس پر ہے؟ مسلمان پر، من آمن بہ۔ اب اس کا تو یہ معنی ہوا کہ الناس میں اور ہمارے مابین نسبت تناسب کیا ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا اور الناس کا؟ دعوت اور امت، دائی اور مدعو کا ہے، دائی اور مدعو، تو دائی اور مدعو کے مابین عداوت ہونی چاہیے، نہیں، عداوت ہوگی تو کام ہوگا۔ اب جب ہم نے پاکستان کے قیام سے پہلے ہندو اور مسلمان کے مابین کیا تعلق قائم کیا؟ اقلیت اور اکثریت، وہ ہمارے حقوق کھا رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمیں ایک الگ وطن دے دو۔ کیا یہ ہمارے اسلام کا تقاضا تھا؟ اسلام کا تو تقاضا تھا کہ ہماری سردیں کھلی ہوں، زیادہ سے زیادہ ہمیں انٹریکشن کے مواقع ملے۔ ہم نے اپنے آپ کو طلب کی طرف مقید کر لیا۔ تو الناس کے یعنی دائی اور مدعو کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اخلاص کا رشتہ ہے، غمخواری اور دل وہ کا رشتہ ہے۔ اس کو عداوت میں، تعصب میں، قومیت کی لائنوں پر سوچنا جو ہے وہ امت کا فرض مقام منصبی نہیں ہے۔ اور آج ہر جگہ مسلمان قومیت کے حوالے سے سوچتے ہیں، دائی والی نفسیات ہی ختم ہو گئی ہے۔ ھذا بلاغ للناس۔ نمبر 2، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، بہی کا کیا مطلب؟ بہی کا مرجع کیا ہے؟ ھذا بلاغ یعنی ھذا القرآن، قرآن کے ذریعے الناس کو بیدار کرنا چاہیے، بیداری، اور بیداری کے بعد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، بھئی پہلے بیدار ہوگا تو اسے آپ سکھائیں گے، پڑھائیں گے، یا سوئے ہوئے کو پڑھاتے رہیں گے؟ سوئے ہوئے کو پہلے بیدار کرو نا، بیدار ہوگا تو اسے ہم سکھائیں گے نا، اور بیدار ہوگا تو اس کے لیے وہ لکھ لو 13-19 فرمایا کہ بیدار کون کرے گا؟ سویا ہوا۔ کیا خیال ہے؟ سویا ہوا سوئے کو بیدار کر سکتا ہے؟ نہیں، سویا ہوا کب کرے گا؟ جب جاگے گا۔ خفتہ را خفتہ کیا کنت بیدار، تو پہلے خود جاگنا ہوگا، پھر دوسروں کو جگانا ہوگا، اور جاگنے کے لیے 13-19 کا حوالہ لکھ لو۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ 13-19 وہ شخص جو علم رکھتا ہے، علم جاننے کا، اعتقادنے کا، عقیدہ نہیں کا، أَفَمَن يَعْلَمُ، جو علم رکھتا ہے، کیا کہ جو کچھ آپ کے پاس القرآن ہے یہ کیا ہے؟ العلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کا مقابلہ وہ کرے گا جو اندھا ہے؟ اندھا کون ہوا؟ اعمیٰ کون ہوا؟ انکار کرنے والا نہیں، اعمیٰ ہے جو قرآن کے حق ہونے کا علم نہیں رکھتا، قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کو علمی طور پر، سائنٹیفکلی، تھوریٹیکل، نظریاتی تو علم کے طور پر وہ حق ہونا اس کا اسٹیبلش نہیں کر سکتا، وہ اعمیٰ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو یہ فرمایا کہ جب بیدار کرو گے تو بیداری کے بعد پھر علم آئے، اور علم کے سورسز کیا ہیں؟ 17/36 سمع، بصر اور فؤاد۔ سمع، بصر، فؤاد کے لیول پر آپ نے انسان کو کیا تعلیم دینی ہے؟ انما ہوا الہ واحد، الہ واحد کے ساتھ جوڑنا ہے، خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ، ہادی و مہدی کے ساتھ، مرشد کے ساتھ۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو سارے دین کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ دینا۔
تو جب مخلوق کو ہم خالق سے جوڑیں گے پھر مسائل حل ہوں گے، اور جب تک ہم مخلوق سے نہیں مخلوق اپنے خالق سے نہیں جڑے گی، ہدایت کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اس سے مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا، الہ کا، رب ہونے کا، حاکم ہونے کا، قانون عطا کرنے والا، نظام عطا، یہ رشتے جب تک قائم نہیں ہوں گے تو انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور آگے کیا اگلا سٹیج کیا فرمایا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وَلِيَذَّكَّرَ کیا ہے؟ اصل میں تھا وَلِيَتَذَكَّرَ، یہ وَلِيَتَذَكَّرَ، تو تذکر کیا ہوتا ہے؟ کیوں بیٹے قرۃ اللہ؟ تذکر ابھی پہلے ذکر تو اندراج تھا، تو یاد دہانی۔ بتایا تھا کہ تذکر میں اسم جو ہے وہ فعل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس طرح لباس، تلبسا، لباس اختیار کر لینا، لباس پہن لینا، لباس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنا، مجسم بن جانا۔ ہاں، تنعل، نال سے، تنعل، نال بند ہو جانا۔ تو پاؤں کو جب ہم جوتا الگ پڑا رہے، پاؤں الگ رہے تو وہ تنعل تو نہ ہوا۔ تو جب پاؤں میں جوتا پہنیں گے تو جوتے کے فوائد ملیں گے نا۔ تو تذکر اولو الالباب، تو اولو الالباب نے اس قرآن کو معاشرے میں ذکر بنانا ہے۔ کیا معنی؟ معاشرے کو آپ نے ڈھالنا ہے اس کتاب کے مطابق۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن کے مطابق پہلے فرد نے ڈھلنا ہے، افراد ڈھلیں گے تو جماعت پیدا ہوگی، جماعت کتاب اللہ پر ڈھلے گی تو معاشرت، معیشت، سیاست ساری اس کے مطابق ڈھل جائے گی، اور پھر قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ایک زندہ جیتا جاگتا معاشرہ، ریاست خود بخود اس سے پیدا ہوگی۔ تو ہمارا طریقہ کار آج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اسلامی انقلاب آئے گا تو ہم مسلمان بنیں گے، یہ غلط ہے۔ یعنی آپ نے بیل کو گاڑی کے آگے رکھنے کی بجائے گاڑی کو آگے کر دیے، بیل کو پیچھے کر دیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بیل کو آگے لاؤ، گاڑی کو پیچھے رکھو۔ نہیں، حقیقت میں مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں قرآن کا علم اور قرآن کا عمل فرد کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے، پہلے فرد کو تیار کرنا ہے۔ فرد کے اندر جب وہ شعلہ آگ بھڑکے گی تو اس کے اثرات سے پورا ماحول، معاشرہ متاثر ہوگا۔ اور جب ہم کہیں گے نہیں جی آنے والا انقلاب ہے، تو وہ جس طرح آنے والا انقلاب ہے، جس طرح مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اصلاح ہوگی، تو نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ یہ غلط ہے۔ فرد سے انبیاء افراد سازی کرتے ہیں، فرد مقدم ہے، اور قرآن حکیم نے بھی یاتیکم فردا، تم سب نے اپنے رب کے سامنے فردن فردن جواب کے لیے جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو آج ہمارا بہت بڑا فساد کیا ہے کہ ہم نے جماعت کو، ریاست کو مقدم کر دی ہے اور افراد سازی کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دی ہے۔ یہ غلط ہے۔ افراد تیار ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں افراد تیار کیے تھے، کتابیں اور رسالے نہیں لکھے تھے۔ تو وہ جو افراد سازی ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے۔ تمام انتظار میں ہے انقلاب آئے گا، وہ جماعت اسلامی ہو، حزب التحریر ہو، تنظیم ہو، ہاں جی، سب افراد کی بجائے آنے والے انقلاب پر ہماری نظر ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اولو الالباب کہا ہے، اولو الایمان نہیں کہا، اولو الالباب، الباب لب، وقت کا جو ہائیسٹ انٹلیکٹ ہے۔ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو قرۃ العین بیٹے کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر والوں سے شروع، وہ تو ہے ہائیسٹ انٹلیکٹ کو، ادعو الی سبیل ربک، جو چلتی ہوئی، جو عقل و منطق کی جو باتیں کرنے والی ہے ہلکی ہیں، ان کو پکڑو۔ ہاں، یہ سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور 21/17 کو سمجھنا ہے، 21/17۔ پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے نا خود بخود آپ کے ذہن میں اتر جائے گا، اور اپنی ناکامی کے اسباب بھی ہمیں معلوم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ
فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. سمجھ آیا؟ نقذف بالحق علی الباطل، یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ باطل کا سینٹر کہاں ہے. سارا گندا پانی جو معاشرے میں پھیل رہا ہے نا، یہ اس کا منبع کہاں ہے؟ پچھلی 300 صدیوں سے نیوٹن کے دور سے ایک دور شروع ہوا جس دور کو آج ہم سیکولرزم کا دور کہتے ہیں. یعنی انہوں نے سائنسز کو اس انداز میں پڑھایا کہ اسباب آ گئے، مسبب الاسباب ختم ہو گیا، قانون آ گیا، مقنن ختم ہو گیا، آیات اللہ آ گئی، ان کے خالق سے ہم ہٹ گئے. یعنی اس میں ڈارون کا نظریہ، کارل مارکس کا معیشت کا نظریہ، فرائڈ کا سیکس کا نظریہ، جبلت کا نظریہ، یہ تمام جو نظریات ہیں ان سب نے اس وقت سب سے زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ ڈالا ہے آج کے انسان پر. اس کو ہم ایک لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ جولین ہاکسلے وہ کہتا ہے کہ وی نیڈ اے ریلیجن، ہمیں ریلیجن تو چاہیے لیکن وداؤٹ ریویلیشن. ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن. ہمیں مذہب چاہیے لیکن اس میں خدا نہیں چاہیے، خدا کی اتھارٹی ہمیں نہیں چاہیے. اور خدا کی جگہ پر انہوں نے پہلے سائنس کو، آج سرمایہ کو بٹھا دیے. آج کی مساجد ہمارے بینک ہے، آج کے مولوی اور پروہت کون ہیں؟ ہمارے بینکار، سرمایہ کار، انڈسٹریلسٹ. تو یہ جو رجحان جہاں سے چلا ہے، سیکولرزم، دہریت، الحاد، اس الحاد کا جو مرکز ہے، یعنی وہ بیسک فلاسفیز آف لائف جہاں سے الحاد چلا ہے، ان کو چیلنج کرنا ہوگا. وہ دماغ ہے، اس دماغ کے اوپر آپ کو قرآن کا جو حق ہے نا وہ میزائل چلانا ہوگا. نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس کے دماغ پر لگاؤ ہتھوڑا، دماغ پر. تو آج ہمارے اندر تو یہ استعداد ہی نہیں ہے. ہم تو یورپ جاتے ہیں تو دیوبندی جا کر دیوبندیوں کو پکڑتے ہیں، بریلوی جا کر بریلویوں کو پکڑتے ہیں، اہل حدیث حدیثوں کو، شیعہ شیعوں کو، اور ان کو اور زیادہ لڑا کر آتے ہیں. مسجدوں میں لڑائیاں کروا دیں گے، اور آخر کار نعوذ باللہ وہاں وہ یورپ والے کتے لے کر داخل ہوئے مسجدوں کو تالا لگا دیتے ہیں. تو ہمیں مسجدوں کی بجائے وہاں کی یونیورسٹیوں کو، کلچرل سینٹرز کو، وہاں کے انٹلیکچوئلز کو جا کر خطاب کرنا چاہیے. ہائیسٹ جو ان کا انٹلیکٹ ہے اسے ہمیں اپنا ٹارگٹ بنانا ہے. فیدمغہ، ان کے دماغ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ. یہ نہیں فرمایا نقذف بالحق علی الباطل فَيَقْتُلُهُ، جا کر قتل کرو تلوار کے ذریعے. نہیں، دماغ کو ٹارگٹ کرو، دماغ. تو ہر چیز کا جو برین سینٹر ہے پہلے آپ نے اس کا تعین کرنا ہے کہ برین سینٹر کا ہے. برین سینٹر میں بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ انٹلیکچوئلس. اور آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ. ضاحکہ کس کو کہتے ہیں؟ ختم ہو جانا. لاش. یعنی انسان کی قیمت کیا ہے بھئی؟ انسان کی باڈی کی قسم ہے یا انسان جو بول رہا ہے اس کی قیمت ہے؟ اور بول کون رہا ہے؟ بول کون رہا ہے؟ وہ اس کی انا بول رہی ہے، میں. تو وہ جو میں ہے، جو کہہ رہی میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، اس میں کے بارے میں فرمایا فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ. اگر دماغ کسی کو مفلوج کر دو تو وہ ایک لاشا ہے. تمہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ خود بخود اسے اپنے اندر دفن کر لے گی. لاشا ہے. فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ. تو دماغ مفلوج ہو گیا نا. یعنی آج آپ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو حافظے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ سڑک کراس کر رہے ہیں تو کون سی چیز آپ کو گاڑی سے بچا رہی ہے؟
آپ کا حافظہ ہے جو یہ بتاتا ہے یہ گاڑی ہے، خطرہ ہے، میں نے اس سے بچ کر چلنا ہے۔ اگر وہ حافظہ آپ کا مفلوج ہو جائے تو آپ تیز ماریں گے اپنا سار اس کے اندر۔ کھڑے رہیں گے۔ تو جس طرح قوموں کے اندر تاریخ ہمارا حافظہ ہوتی ہے اور فرد کے اندر اس کی میموری، تو جب آپ ان کے برین سینٹرز کو مفلوج کر دیں گے فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، تو وہ لاشا ہو جائے۔ دروازہ ہے۔ اور آپ کو کیا فرمایا ہے؟ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم کیوں ہلاک ہو رہے ہو؟ عربوں کو کیوں کہا؟ کہ تم اپنے برین کو نہیں استعمال کرو۔ نہیں، تم اس پروسیس ہی کی افادیت کو نہیں مانتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ تہذیبوں کو شکست دینے کا طریقہ کار یہ ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تم ہلاک ہو رہے ہو، کیوں؟ مما تصفون، تم اس ڈسکرپشن کو نہیں مانتے، تم کو تو نہیں تلوار کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ تو بھائی ایٹمی دور کے اندر تلوار کے مقابلے کی ضرورت نہیں رہی جتنی کہ برین سسٹم کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تم تلوار، اب دیکھو نا کتنی تباہی ہو رہی ہے، وہ ایک کارٹون چھاپتا ہے، ہم مشتعل ہو جاتے ہیں اور مشتعلوں کا جلوس نکال نکال کر اپنی بلڈنگ جلاتے ہیں، اپنی بسیں جلاتے ہیں، اپنے بچوں کو مارتے ہیں۔ ان کو کیا نقصان ہوا؟ اور گنڈے فائدے اٹھاتے ہیں ویسے۔ ان کو کیا نقصان؟ تو ہمیں ہوا، مشتعل تو ہم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے ہلاکت ہے کہ تم اس طریقہ کار کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو اس طریقہ کار کو کون تسلیم نہیں کرتے تھے؟ زمانہ جاہلیت کے جوہلا۔ اور آج کون نہیں تسلیم کرتے؟ ہم مسلمان۔ تو گویا چینج ہو گیا نا، کردار تبدیل ہو گیا۔ جو اس وقت کفار کا کردار تھا وہ ہم نے لے لیا، اور جن کو اس وقت ہم کفار کہہ رہے انہوں نے وہ کردار لے لیا انٹلیکٹ کا۔ یعنی آج جتنی بھی تو انٹلیکچوئل، یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں کی گئی آیت؟ یہ تو مسلمانوں کو تو خطاب تھا، لیکن یہ تو الناس کو بتانے کے لیے آیا تھا نا۔ اس وقت تو اسلام اور مسلمان کی بھی تو بات تو عمومی حوالے، الناس کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور جو انکار کر رہے تھے وہ تو کفار تھے نا۔ جب ان کو کہا جاتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، بل نطمع الفینا علیہا، ہم تو باپ دادا کی بات۔ اٹیک تو مسلمانوں نے کرنا تھا نا کفار کے برین سسٹم۔ ہاں، تو وہ مفلوج ہم نے کرنا تھا، تو ہم وہ طریقہ کار ہی بھول بیٹھے، ہمیں وہ طریقہ کار ہی یاد نہیں رہا۔ تو جب وہ طریقہ کار ہی یاد نہیں رہا تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عجیب رہنمائی کی تھی ہماری، لیکن کتاب اللہ سے چونکہ ہمارا وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اس لیے آج ہم بالکل ایک اور ہی سچویشن میں، صورت احوال میں مبتلا ہیں۔ یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ سبا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي، 34/48-49۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جتنا بھی باطل قیامت تک آنے والا ہے، اس سارے باطل کو ہم نے قرآن میں ڈسکس کر دیا ہے۔ باطل کی اب کوئی نئی شاخ نہیں آئے گی، نئی فارم نہ۔ ہر فارم جو مستقبل میں بھی آنے والی ہے وہ قرآن میں مذکور ہے، قرآن میں ذکر کر دی گئی ہے۔ 34 سورہ دیکھو، آیت نمبر 48-49۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہو کہ میرے رب نے حق کے جتنے میزائل تھے آنے والے مستقبل میں ضروری ہے، ان سب کی ٹیکنالوجی کتاب اللہ میں رکھ دی ہے۔ ان ربی، میرا رب، یقذف بالحق،
قاذفہ، جتنے حق کے لیے آپ کو میزائل چاہیے نا وہ تمام ٹیکنالوجی مٹیریل کتاب اللہ میں محفوظ کر دیا گیا. کیوں؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ بتاؤ کون کرے گا؟ جو علام الغیوب، جس کے سامنے تمام آنے والے جو پردے ہیں وہ ہٹ چکے ہیں. وہ آنے والے کو بھی الان اٹرنل لاء، جس کے سامنے قیامت تک کے انسان کے تمام علوم ہیں، وہی یہ کام کر سکتا ہے. علام الغیوب، علام الغیوب نے ان ربی یقذف بالحق، علام الغیوب فرمایا قل جاء الحق. الحق کامل شکل میں کتاب میں اب تمہارے پاس آ گیا. اور دیکھو آگے، وما یبدع الباطل وما یعید، باطل کی کوئی نئی شکل سامنے نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا باطل ماضی میں جس شکل میں آ چکا ہے وہ بھی اب دوبارہ نہیں آئے گا. ما یبدع الباطل، نہ باطل کی کوئی نئی شاخ اب پیدا ہوگی، وما یعید، اور نہ ماضی دہرا سکے گا کتاب اللہ کے بعد. یعنی اگر کتاب اللہ کی ٹیکنالوجی ہمیں آ گئی تو اس کے بعد باطل کی ہر شکل کا تم مقابلہ کاؤنٹر کرو گے. اور آگے مثال دی، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. رسول فرما رہے اے رسول اعلان کرو کہ اگر مجھ سے بھی کبھی بھول چوک ہوگی نا، میں بھی انسان ہوں. کتاب اللہ کے نفاذ میں رسول فرما رہے کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی تو کیوں ہوگی؟ فانما اضل علی نفسی، میرے ساتھ بھی میرا نفس ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں جا کر میرا نفس جو ہے مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دے جو فی الواقع نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو جائے، اس غلطی کے نتائج مجھے اور امت کو بھگتنے پڑیں گے. لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور میرا نشانہ جب ٹھیک لگے گا منزل تک تو اس وقت لگے گا جب میں وحی کی رہنمائی میں چلوں گا. وحی کی رہنمائی کے اندر جب تک میں چلوں گا ہر نشانہ ٹھیک، اور کہیں وحی کے دائیں بائیں چوک ہو گئی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ انہو سمیع قریب، اللہ جس پر میرا ایمان ہے وہ سمیع ہے، اس سے میرا رشتہ دعا کا ہے. اس دعا کے حوالے سے میں اس کے سامنے دعا کروں گا، اللہ میری پکار کا جواب دے گا. قریب، مجھے جانے کے لیے مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب کیا ہے؟ تیرا رب جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. تو یہ ہم صرف ایک پہلو پر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اس آیت کے 4 مراحل تھے. صرف آج ہم نے ایک مرحلہ طے کیا ہے کہ اتباع کیا ہے، رسول کی اتباع کیا ہے. رسول کی اتباع دراصل کلام الہی کی اتباع ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر. اور آگے جو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اس اتباع سے گناہ کیسے جھڑیں گے یہ دوسرا موضوع ہے. یغفر لکم ذنوبکم، پھر تیسرا مغفرت کیسے ملے گی، رحمت پر رحمت کیسے ملے گی. لیکن یہ چونکہ بہت تفصیل طلب موضوعات ہیں، لیکن ایک دفعہ ان پہ ہم گفتگو کریں گے. بعد میں پھر جہاں آئے گا اس کا حوالہ دے دیا کریں گے. تو کل یہیں سے آگے چلیں گے. اطاعت الرسول، اطاعت 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہے، اور دور حاضر میں اطاعت الرسول کیا ہے تو کل اس پہ گفتگو کریں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.